السلام علیکم ایوری ون. اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. بھینچے ہونٹوں کے ساتھ گاڑی چلاتے وہ انتہائی سنجیدہ حد تک خاموش تھا. جیسے ہی وہ اویس عالم کے فلیٹ پر پہنچے اسے اپنے تاثرات صحیح کرنے پڑے. جو بھی تھا بہرحال وہ اویس عالم کے کسی بھی فیصلے کی سرتابی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ایک عجیب سا لگاؤ تھا اسے ان سے. فلیٹ میں انٹر ہوتے ہی اسے عاصم ملک اور اویس شاہ کے کچھ اور دوست نظر آئے تھے. ساتھ میں مولوی بھی تھا. یعنی کہیں اب بچاؤ کی صورت نہیں تھی. ہاں تو کیا فیصلہ ہے تمہارا حالہ کو لے کے؟ جب اویس عالم دوسرے کمرے میں گئے تو اپنے پیچھے اسے بھی آنے کا اشارہ کیا. میں نے کبھی بھی آپ کے کسی فیصلے کی مخالفت نہیں کی، مگر کیا میرا یہ جاننا حق نہیں بنتا کہ جو لڑکی میری بیوی بننے والی ہے اس کا انفیکٹ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ لڑکی جو صبح تک ایک قاتلہ کے روپ میں میرے سامنے تھی، اچانک اس میں ایسے کون سے سرخاب کے پر نکل آئے کہ آپ اور ڈیڈی اسے میرے تحویل میں دینے پر بضد ہیں؟ اچھے لہجے میں اپنے دل کی بات کہتا وہ انہیں ہمیشہ سے بہت پیارا لگا. ٹریک سوٹ میں اپنی مردانہ وجاہت کے ساتھ وہ اور بھی ڈیشنگ لگ رہا تھا. یقیناً یہ سب تمہارا حق ہے. کیا تمہارے خیال میں ایک لڑکی کی اس انفارمیشن سے مطمئن ہو جاتا جو تم لوگوں نے مجھے پرووائڈ کی تھی؟ بیٹا میں تمہارا استاد ہوں، سو یہ سمجھ لو کہ جو انفارمیشن تم لوگوں نے پرووائڈ کی وہ اس سب کا ایک چھوٹا سا حصہ تھی جو بعد میں نے اپنے ریسورسز سے حاصل کی. وہ غلط نہیں تھا جو حالہ نے تمہیں بتایا، مگر جو کچھ مجھے پتہ چلا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. مگر وہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا. ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں. بس یہ سمجھ لو کہ یہ قاتلہ نہیں ہے. اور کیا اگر میں تمہیں اپنی بیٹی سے نکاح کے لیے کہتا تو کیا تم تب بھی سوچنے کا وقت لیتے؟ آف کورس ناٹ. ان کی اتنی بڑی بات کے بعد اب شک کی گنجائش نہیں تھی کہ حالہ بہرحال بے قصور ہی ہے. تو پھر یہی سمجھو کہ میں تمہارا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کروا رہا ہوں. حالہ جو کہ برقع اتار چکی تھی اور نظریں نیچے کیے ان کی باتیں سن رہی تھی. اویس عالم نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا. ضامن نے ایک نظر اس کی آنسو برساتی نظروں کو دیکھ کر کہا، مجھے منظور ہے. میں مطمئن ضرور ہو گیا ہوں مگر الجھن ابھی بھی برقرار ہے کہ میری ہونے والی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تصحیح کر لو، بیوی نہیں، ہونے والی منکوحہ. کیا مطلب؟ اس نے الجھ کر انہیں دیکھا. ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے، اس کی رخصتی نہیں ہو رہی. وہ تمہارے ہی فلیٹ میں رہے گی لیکن تمہارے منکوحہ کے روپ میں. اتنی آسانی سے میں اپنی پیاری بیٹی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا جس کے ساتھ صرف نکاح پر جرح ختم نہیں ہو رہی. یہ زیادتی ہے سر. ابھی تو گھنٹہ بھی نہیں ہوا آپ کو اپنی عزیز جان بیٹی سے ملے کہ آپ نے پارٹی ہی بدل لی. اس نے ان کی طوطا چشمی پر اعتراض کیا. انہوں نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگایا کہ اگر تم میرے عزیز ترین دوست کے بیٹے ہو تو حالہ بھی ہمارے ایک بہت عزیز دوست کی بیٹی ہے اور ہماری ایک بہت دیرینہ خواہش پوری ہو رہی ہے. ایسے حالات کا تو سوچا نہیں تھا مگر اس کے کندھوں پر ہاتھ جمائے انہوں نے اسے ایک اور حقیقت بتاتے ہوئے مزید الجھایا. بیٹا تم ادھر ہی بیٹھو، ابھی سمیہ بیٹی آ رہی ہے. انہوں نے حیران ضامن کے کندھوں سے ہاتھ ہٹاتے حالہ کو مخاطب کیا اور ضامن کو لیے باہر چلے گئے. کبھی سوچا نہیں تھا کہ تیرے نکاح کا فنکشن میں ٹریک سوٹ میں اٹینڈ کروں گا.
اسفند کے شرارتی انداز پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ کر ختم ہو گئی۔ نکاح کے پیپرز پر سائن کرتے ہی نہ جانے کیسے بہت سا اطمینان اس کے اندر آیا، یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ ارے نوشے میاں کے چہرے پر تو آج مسکراہٹ بھی آئی ہے۔ شٹ اپ۔ اسفند کے چہکنے پر وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ روک سکا اور مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ سب کے چلے جانے کے بعد اب صرف فلیٹ میں اویس، عالم، عاصم ملک، ضامن، اسفند، حالہ اور سمیہ رہ گئے تھے، جس کے آتے ہی انہوں نے نکاح شروع کیا تھا۔ اسفند جاؤ، حالہ اور سمیہ کو باہر آنے کا کہو۔ عاصم صاحب کے کہنے پر وہ اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ دونوں بیٹھی ہوئی تھیں۔ حالہ اور سمیہ جیسے ہی لاؤنج میں آئیں، ضامن نے پہلی مرتبہ اسے غور سے دیکھا۔ گندمی صاف رنگت، 5 فٹ 8 انچ قد، نازک سا سراپا، سیدھے گھنے لیئرز میں کٹے بال، جس کی کچھ لٹیں اب بھی اس کے چہرے پر تھیں۔ روشن چمکدار ایک عزم لیے آنکھیں جو مقابل پر اٹھیں تو انہیں ایک بار کے بعد دوسری مرتبہ دیکھنے پر ضرور مجبور کر دیں۔ اس وقت وہ لیمن کلر کی شرٹ میں گرین کلر کا دوپٹہ لیے اور ساتھ میں بلیک جینز پہنے ہوئے تھی۔ دونوں اتنے غیر معمولی حلیے میں تھے کہ شاید ہی کبھی کوئی دلہن جینز کی پینٹ اور لان کی شرٹ میں اور کوئی دلہا ٹریک سوٹ میں اپنے نکاح کا فنکشن اٹینڈ کر رہا ہو۔ ضامن خود پر حیران تھا کہ وہ کیوں اس کو اتنی غور سے دیکھ رہا ہے۔ صوفے پر عاصم صاحب کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے اس کی نظریں سامنے اٹھیں تو ضامن کو دیکھا، جو دائیں ہاتھ کی مٹھی کو ہونٹوں اور ٹھوڑی پر رکھے بڑے غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حالہ کا دل زور سے دھڑکا۔ جب اس کو بتا دیا ہے کہ میں کوئی قاتل واتل نہیں ہوں، پھر بھی یہ خڑوس مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ اسٹوپڈ، اس ٹریک سوٹ میں بھی کتنا ڈیشنگ لگ رہا ہے۔ وہ خود سے الجھتی نظریں جھکا کر بیٹھ گئی اور دوبارہ ضامن کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ لوگ نکاح کے چھوارے کھاتے ہیں اور ہم تمہارے نکاح کا ناشتہ کھا رہے ہیں۔ بھائی تیرا ہر کام ہی نرالا ہے۔ اسفند ناشتے کے لیے چیزیں لاتا ہوا بولا۔ شروع کرو بچوں۔ اویس ملک کے کہنے پر سب نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں لینا شروع کیں۔ بریڈ، آملیٹ، جیم، بٹر، سب موجود تھا۔ حالہ نے جیسے ہی جیم لینے کے لیے بوتل کو پکڑا، ضامن نے بھی اسی لمحے اسفند کی کسی بات پر اسے جواب دیتے ہاتھ بڑھایا اور بوتل کی جگہ حالہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آیا۔ گو کہ اس نے ایک دم ہاتھ پیچھے کر لیا اور حالہ نے بھی خفت زدہ ہوتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیا، مگر اسفند کو جو کھانسی سٹارٹ ہوئی تو پھر ضامن کا ایک ہاتھ کمر پر کھا کر ہی ختم ہوئی۔ ضامن، میں جانتا ہوں کہ تم اس سب معاملے کو لے کر بہت کنفیوزڈ ہو، سو میں تمہیں کچھ حقیقتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ناشتے کے بعد اویس عالم نے ضامن کی کنفیوژن کو ختم کرنے کا سوچا۔ میں، عاصم اور سرفراز بیسٹ فرینڈز تھے۔ تینوں کا پیشن بھی ایک جیسا تھا، سو ہم تینوں نے سیکرٹ سروسز کی جوائننگ کی اور خوش قسمتی سے ہم تینوں سلیکٹ بھی ہو گئے۔ انہی دنوں ہمیں رحمان شاہ کے متعلق کچھ کیسز بھی پتہ چلے، جو کہ سرفراز کا سوتیلا بھائی بھی تھا۔
مگر بہت چھوٹے سے ان کا ملنا جلنا بند تھا۔ وہ بہت سے ملک دشمن عناصر کے ساتھ بھی کام کرتا تھا۔ ہم تینوں اپنی اپنی جگہ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہے تھے اور وہ سب ثبوت ہمارے سرفراز کے پاس ہی محفوظ کرواتے تھے۔ نہ جانے اس شر پسند انسان کو کہاں سے شک ہو گیا سرفراز پر کہ پہلے تو اس نے ان کے گھر آنا جانا بحال کیا، حالانکہ سرفراز اتنے اچھے طریقے سے اس سے ملتا نہیں تھا۔ حالہ تب بہت چھوٹی تھی، شاید 4 سال کی۔ ایک دن بھابھی اور سرفراز کسی شادی سے آ رہے تھے کہ اس نے راستے میں آئل ٹینکر کو اس طریقے سے کھڑا کروایا کہ دونوں کا تصادم ہوا اور وہ دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ہم یہی سمجھتے رہے کہ حالہ بھی ان کے ساتھ تھی، مگر اللہ نے اس کی جان بچانی تھی۔ سو سرفراز کا ایک خاص آدمی تھا، تنویر، جس کو ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حالہ اس رات اسی کے پاس تھی۔ رحمان بھی یہی سمجھتا تھا کہ حالہ بھی انہی کے ساتھ زندہ نہیں، مگر وہی بندہ حالہ کو SOS چھوڑ کر گیا اور اب وہ رحمان کے خاص بندوں میں سے ہے، کیونکہ وہ سرفراز کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ گندگی کو ختم کرنے کے لیے اس میں اترنا پڑتا ہے۔ تنویر نے بھی بہت سال لگا کر اب رحمان کا اعتماد اس حد تک جیت لیا ہے کہ وہ بغیر کچھ سوچے اور دیکھے اس کی ہر بات مانتا ہے۔ جب تم نے مجھے حالہ کا بتایا اور میں نے اور عاصم نے اس کی انفارمیشن پڑھی تو ہم تبھی جان گئے تھے کہ یہ ہمارے درینہ دوست کی بیٹی ہے۔ اس کے پھول کو اب ہم کسی صورت آندھیوں کے حوالے نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا مجھے اس کے لیے تم لوگوں کے فلیٹ سے سیف جگہ کوئی نظر نہیں آئی۔ اویس عالم نے یہ سب بتاتے روتی ہوئی حالہ کو دیکھا، جس کو اب عاصم ملک اپنے ساتھ لگائے بیٹھے تھے۔ حالہ کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہوئے مجھے تنویر کا پتہ چلا۔ میں نے بہت خفیہ طریقے سے اسے کانٹیکٹ کیا۔ اس نے ساری بات ہمیں بتائی اور یہ بھی کہ رحمان نے حالہ کو اٹھوا لیا تھا، اسی لیے کہ حالہ نے اس کے خلاف جو رپورٹنگ کی تھی۔ وہاں بھی تنویر نے اسے نکلنے میں مدد دی۔ جس رات کو اشتہار بنا کر اس کے SHO بیٹے نے حالہ کے خلاف اخبار میں آج قتل کا کیس چھپوایا ہے، انفیکٹ اس نے اپنے ایک کارندے کو غلط نظر سے حالہ کے کمرے میں بھیجا تھا۔ جس جگہ حالہ کو اس نے کڈنیپ کروا کر رکھا تھا وہاں کا ہولڈ تنویر کے پاس تھا۔ اس نے حالہ کو اپنی حفاظت کے لیے ایک خنجر دیا تھا، سو حالہ نے اسی کے ذریعے اپنی طرف سے اسے زخمی کیا، مگر قسمت سے وہ اس کی ایسی وین پہ لگا جس کے ڈیمیج ہوتے ہی وہ موقع پر مر گیا اور حالہ وہاں کی کھڑکی توڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی اور صبح تک تم لوگوں کی گاڑی میں اس نے پناہ لی۔ میں چونکہ ایک کیس کے سلسلے میں وزیرستان جا رہا ہوں اور کچھ پتہ نہیں کہ کب تک آتا ہوں، لہٰذا میں نے اور عاصم نے طے کیا کہ جانے سے پہلے حالہ کا کوئی بہتر انتظام کر جاؤں۔ کوئی پتہ نہیں جو لوگ اس حد تک آگے جا سکتے ہیں وہ کل کو تمہارے فلیٹ پر بھی پہنچ سکتے ہیں، سو ہمارے پاس کوئی ایسا ویلڈ ثبوت ہو حالہ کو ان سے بچانے کا کہ دنیا کی کوئی عدالت ہمیں جھٹلا نہ سکے۔ بس یہی وجہ تھی اس جلدی کی۔ انہوں نے بتاتے ہوئے ہر وہ گرہ کھولی جو دامن کو الجھائے ہوئے تھی۔
ضامن کو اگر اب یہ سب جاننے کے بعد حالہ سے محبت نہیں ہوئی تھی تو ناپسندیدگی بھی نہیں رہی تھی۔ ان کے نکاح سے اگلے دن ہی کال آ گئی ایک ضروری آپریشن کی، جس کے لیے انہیں کوئٹہ جانا تھا۔ اسفن تو اسی دن چلا گیا جبکہ ضامن نے اگلے دن جوائن کرنا تھا، اور واپسی جب تھی کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ضامن نے اسی دن حالہ کے لیے موبائل خرید کر، بہرحال اس کے ساتھ کانٹیکٹ کا کوئی سورس ہونا چاہیے۔ سمیہ کو اس نے اتنے دن حالہ کے پاس رہنے کا کہا۔ اس کے علاوہ 2 بندوں کو اپنے فلیٹ کی نگرانی پر لگا دیا۔ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، سم اس میں نے ڈال دی ہے اور اپنا اور اسفن کا نمبر بھی فیڈ کر دیا ہے۔ شام میں جب وہ فلیٹ پر آیا تو حالہ کو لاؤنج میں آنے کا کہا، جو اپنے کمرے میں بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ بیٹھ جائیں، آپ کو سسٹم سمجھا دیتا ہوں۔ اسے بدستور کھڑے دیکھ کر اس نے ٹوکا اور اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے تو پہلی بار موبائل دیکھا ہے نا، اور نہ ہی میں اتنی پینڈو ہوں کہ مجھے آئی فون یوز کرنا ہی نہیں آتا۔ اس نے ضامن کی آفر کو خاطر میں لائے بغیر فون پکڑا اور اسے لاجواب کرتی جانے لگی۔ اسفن نہیں ہے تو کیا میں بھوک ہڑتال کروں؟ اس نے حالہ کو جتایا کہ اس نے اسے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ یہ فلیٹ کس نے رینٹ پر لیا ہے؟ میں نے۔ اس نے حیران ہوتے اس کی بات کا جواب دیا۔ تو جب فلیٹ آپ کا، کچن آپ کا اور فریج بھی آپ کا، تو جو مرضی بنائیں اور کھائیں، کوئی آپ کو یہاں ٹرے پر سجا کر پیش نہیں کرے گا۔ طنزیہ انداز میں اسی کا طعنہ اسے مارتے ہوئے وہ بولی، ہا ہا ہا، گڈ شاٹ۔ آپ کے منہ سے جھڑنے والے ان پھولوں کی ویڈیو بنا کر وہ بھی اپنے شوہر کے لیے ڈیڈی اور سر کو سینڈ کرنی چاہیے، جو آپ کو بڑی بی بچی سمجھتے ہیں۔ کہکا لگاتے ہوئے وہ اس کے مقابل سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا۔ جان لیوا مسکراہٹ بدستور ہونٹوں پر تھی۔ اس سے پہلے کہ حالہ کو یہ مسکراہٹ جکڑ تھی، اس نے فوراً نظریں اس پر سے ہٹائیں۔ مائنڈ اٹ، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، آپ شوہر نہیں بن گئے، اس نے اویس عالم کی بات دہراتے ہوئے کہا۔ اسے جتا کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ سر، آپ نے صرف نکاح کر کے اچھا نہیں کیا، میری بیوی تو میرے ہی قابو میں نہیں ہے۔ اس نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا اور کچن میں جا کر اپنے لیے خود کافی بنانے لگا۔ رات میں دونوں نے اپنے اپنے کمرے میں کھانا کھایا۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور حالہ کو ابھی تک نیند نہیں آ رہی تھی۔ موبائل پر اس نے ضامن کو ایڈٹ کر کے خڑوس ایجنٹ کے نام پر سیو کیا تھا۔ پھر نہ جانے کیا دماغ میں آئی، آخر تھی تو مسٹر ایجنٹ کی منکوہا، تو پھر رزقی کیوں نہ ہوتی۔ دبے قدموں ضامن کے روم میں گئی، آہستہ سے دروازہ کھولا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اسے سامنے بیڈ پر ضامن لیٹا نظر آیا، جو دوسری جانب کروٹ لیے سو رہا تھا۔ دبے قدموں اس طرف گئی، نہ جانے کتنے دنوں بعد یہ چہرہ دیکھنا پڑے۔ بس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے سوتے میں ضامن کی پکچرز لینے کا سوچا۔ وہ تو نہ جانے کب سے اس خڑوس ایجنٹ سے خاموش محبت کر بیٹھی تھی۔ 2-3 مختلف اینگل سے اس کی پکچرز لے کر وہ اسی طرح دبے پاؤں واپس جا رہی تھی کہ اپنے پیچھے ابھرنے والی آواز نے
اسے فریز کر دیا۔ کسی کی یوں رات کے وقت بغیر پوچھے پکچرز لینا بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے، چاہے اس بندے سے آپ کا نکاح ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ حالہ یہ بھول گئی تھی کہ سیکرٹ سروسز والے سوتے میں بھی جاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ شرمندگی کے مارے جیسے ہی آگے بڑھی تو یکدم گھبراہٹ میں اس کا پاؤں مڑا اور دھڑم سے نیچے گری۔ ضامن ایک جست میں اٹھ کر اس کے پاس آیا، اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھنے میں مدد دی اور بیڈ پر بٹھایا۔ آر یو آل رائٹ؟ اس نے پریشانی سے اس کے آنسوؤں کو دیکھا۔ بال پیچھے ہٹاتے اس نے نفی میں جواب دیا، جو گرنے کے باعث کیچر میں سے نکل آئے تھے۔ ضامن نے جلدی سے لائٹ آن کی۔ کہاں چوٹ لگی ہے؟ اس نے تشویش سے اس سے پوچھا۔ ضامن اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، مڑ گیا تھا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی مجھے اس طرح ڈرانے کی؟ اس نے اپنی چوٹ کا بتاتے ہوئے شرمندگی مٹانے کو سارا الزام اس کے سر پر ڈالا۔ ضامن تو ششندر اس کے الزام کو سن رہا تھا، پھر یکدم ہنستے ہوئے سر کو نفی میں ہلایا اور اس کے قریب نیچے بیٹھتے اس کے ٹراؤزرز کا پائنچہ اوپر کیا اور اس کے پاؤں کا جائزہ لیا۔ موج آ گئی تھی۔ میں نے نہیں ڈرایا، چوری کی سزا ملی ہے۔ اس نے مسکراہٹ دباتے حالہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، ایسی کوئی شہزاد گلفام نہیں ہیں آپ۔ وہ تو میں اس کے کیمرے کا رزلٹ چیک کر رہی تھی۔ جتنا وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی عیاں ہو رہی تھی۔ یعنی مجھ سے زیادہ حسین منظر تو نظر ہی نہیں آیا آپ کو، جس کو آپ کیپچر کرتی۔ ضامن کی بات نے اس کی بولتی بند کر دی۔ کیا آپ باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ ضامن کو جھڑکیاں دینے کی ہمت اس کی جی دار منقوہ ہی کر سکتی تھی۔ اس نے یکدم اس کے پاؤں کو ایک جھٹکا دیا اور اس سے پہلے کہ حالہ کی چیخ بلند ہوتی، ضامن نے ایک ہاتھ پھرتی سے اس کے منہ پر جمایا۔ حالہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ حالہ کی پلکیں لرزیں اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ آئی ایم سوری۔ ضامن کی سرگوشی نما آواز نے اس کا دل دھڑکا دیا۔ ضامن نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کیمرہ نکالا، ایک بازو حالہ کے گرد پھیلایا۔ حالہ نے حیرت سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ضامن نے دوسرے ہاتھ میں موبائل لے کر اس کا فرنٹ کیمرہ آن کیا اور بولا، ایسے لیتے ہیں پکچر۔ اس نے حالہ کی حیرت زدہ نظروں میں دیکھا اور مسکرایا، اس کے ماتھے پر بوسہ لیا اور ساتھ ہی کلک کا بٹن دبایا۔ اس سے پہلے کہ رات کا سحر اسے اپنی لپیٹ میں لیتا، پیچھے ہوتے ہوئے ضامن نے خود کو سنبھالا۔ میں آپ کے لیے پین کلر اور دودھ لاتا ہوں، کہتے ساتھ ہی موبائل اس کے پاس رکھا اور باہر نکل گیا۔ حالہ سے دھڑکنیں قابو کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے پین کلر اور دودھ دے کر اپنے ہی کمرے میں سونے کی تاکید کر کے دوسرے کمرے میں سونے چلا گیا۔ اس کے پلو پر لیٹتے اور اس کے کمفرٹر کو خود پر لے کر اس کی خوشبو محسوس کرنا، یہ سب اتنے خوشگوار احساس تھے کہ اسے کس وقت نیند آئی نے اپنی آغوش میں لیا وہ نہیں جانتی، جبکہ دوسری جانب ضامن کو تو لگ رہا تھا کہ آج کی رات نیند ہی نہیں آنی۔
بہت مشکل سے اس نے کچھ دیر کے لیے سونے کی کوشش کی۔